نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس کی ذات نے ہمیں زندگی اور شعور بخشا، اور کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم کی پاک ذات پہ اور آپ کی اہل بیت اطہار پہ، جن کے صدقے ہمیں زندگی، شعور، عقل اور ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اور شکر گزار ہیں اولیاء اللہ کے جن کے توفیل اس پاک خطے میں بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا۔ تمام جتنے سلاسل کے بزرگان دین ہیں، اللہ پاک ان کی روحوں پہ خاص کرم اور سرکار دو عالم کی خاص محبت اور شفقت کا کرم ہو۔ ہم نے جس ٹاپک پہ گفتگو شروع کی ہے، پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر ابن آدم، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اربع عناصر جو ظاہری وجود کے آگ، پانی، مٹی، ہوا کی جو خو خصلت ہے، ان کے بارے میں ہم تفصیلی جائزہ لے رہے تھے۔ پہلے ہم نے آگ پہ گفتگو کی، آج کا ٹاپک ہمارا پانی ہے، یعنی یہ چار اربع عناصر ہیں: آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ ان چاروں اربع عناصر پہ انسان کا وجود محیط ہے۔ ظاہری وجود، ان کی خو خصلتیں جو انسان کے وجود میں باطن میں پیدا ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ خالصاً اللہ کی جو انسان کی تخلیق ہے، اللہ نے جو انسان بنایا، اس کا یہ فلسفہ ہے، خوبصورت بات ہے، اور بڑی آسان اور سادہ لفظوں میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو واضح کیا جائے تاکہ ایک عام بندے کی سمجھ میں یہ بات آسانی سے آ سکے۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا وجود آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے بنا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہمارے وجود کے اندر جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کو کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے کہ ہمارے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں، جو آگ، غصہ، تکبر، حرص، شہوت، انا، یہ سارے معاملات جو افراط و تفریط کا شکار رہتے ہیں، آیا کہ اس کی بیسیکلی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے ہم اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں؟ تو یہ صاحبان تصوف نے اس کو بخوبی اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے رنگ سے اس کو واضح کیا ہے۔ اب پانی ہے، پانی انسان کے وجود کا اربع عناصر کا ایک جزوی حصہ ہے، اور ویسے بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے ہر چیز پانی سے بنائی، تو پانی ویسے بھی بنیادی حصہ ہے، پانی کے بغیر زندگی بھی قائم نہیں ہے۔ یعنی یہ چاروں عنصر جو ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان کے بغیر زندگی ناممکن ہے، کیونکہ انسان کا وجود ہی اسی چیزوں سے بنا ہے، اور ہماری خوراک بھی آگ، پانی، مٹی، ہوا سے ہے۔ ہم سانس لے رہے ہیں، ہم کھانا پکا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ انہی چاروں جو اربع عناصر ہیں، ان کی وجہ سے ہماری زندگی کی بقا ہے۔ تو پانی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کے وجود میں تکبر پیدا ہوتا ہے، اور آج کے اس موجودہ دور میں تکبر میں ہم اتنا گر چکے ہوئے ہیں، اس قدر ہم تکبر میں آ چکے ہوئے ہیں کہ ہم نے اللہ کی عبدیت کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ یہ تکبر ایک ایسا عنصر ہے کہ جو صرف اللہ کی پاک ذات کو ہی زیب دیتا ہے کہ وہ تکبر کرے۔ کیوں؟ کہ وہ حکم الحاکمین ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ کائنات کا مالک و مختار ہے۔ لیکن اگر انسان اس کو تکبر کرے گا، اس عنصر کی پیروی کرے گا، تو پھر انسانیت سے خارج ہو جائے گا۔ اس کے وجود میں ایسی خو خصلتیں پیدا ہوں گی کہ انسان کہلوانے کے لائق نہیں رہے گا۔ بظاہر تو شکل و صورت سے انسان ہوگا، لیکن اندر کے وجود جو ہے، اس کی باطنی حالت بدل جائے گی۔ تکبر پیدا ہوتا ہے، تکبر سے، انا سے انسان کے وجود میں فرعونیت جاگتی ہے۔ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، ہر بندے کو ہیج سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا یہ فرعون کی نشانی ہے کہ اس نے کہا کہ میں سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے پکار کے کہا، لیکن سوچنا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے وجود کے اندر کے فرعون کو، اپنے نفس کو ہم نے الہ مان لیا، اور جب ہم حالت تکبر میں ہوتے ہیں تو ہم کس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ صاف واضح ہے کہ ہم پانی کی پیروی کر رہے ہیں، اور تکبر ہوتا ہے۔ اور تکبر انسان کے جو ظاہری ارکان ہے، تکبر نہ دنیا والے پسند کرتے ہیں، نہ اللہ پسند کرتا ہے، نہ سرکار دو عالم پسند کرتے ہیں، نہ اولیاء اللہ پسند کرتے ہیں، اور خاص جن کی تعلیم ہم لے کے
انعام والے لوگوں کی تعلیم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو اس کائنات میں عاجزی کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے ورکعوا مع الراکعین، جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ، یہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ کس کی بات ہے؟ یعنی صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ با جماعت نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، یعنی اپنے نفسوں کو اس قدر عاجز کر لو کہ جن لوگوں نے اپنے نفس کو اللہ کی بارگاہ میں عاجز کر لیا ہوا ہے، ان کے مطابق ان کے ساتھ مل کے اپنے نفسوں کو عاجز کر لو۔ جب آپ نفسوں کو عاجز کر لیں گے تو پھر آپ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے ہیں، ان کی خاطر ان کے ساتھ مل کے آپ اللہ کی ابدیت حاصل کریں گے۔ اور انسان کی پیدائش اور تخلیق کا مقصد ہی ابدیت ہے، بندگی ہے، اللہ کی بندگی۔ اور بندگی صاحبان تکبر سے نہیں آتی، بندگی عاجزی سے آتی ہے، بندہ بننے سے آتی ہے، اور ظاہری بندہ بننے سے نہیں آتی۔ اور یہ تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہر چیز کی معافی ہو جائے گی، لیکن شرک اور تکبر کی معافی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کی ذات اور اللہ کی عزت کو چیلنج ہے کہ یہ تکبر تو اللہ کو چاہیے کہ وہ کائنات کا مالک و مختار ہے، وہ کسی کا محکوم نہیں ہے، وہ کسی کے تابع نہیں ہے، کسی کے انڈر نہیں ہے۔ لیکن ظاہری طور پہ ہم انسان دیکھیں تو ہم تو عبد ہیں، ہم تو نوکر ہیں، ہم تو غلام ہیں۔ سرکار غوث پاک آپ فرماتے ہیں کہ انسان تو سوچ، تو غور کر کہ تو آزاد ہے کہ غلام ہے۔ کائنات میں جو شخص، جو انسان پیدا ہوا وہ آزاد پیدا نہیں ہوا، وہ ایک غلام پیدا ہوا۔ اس کی تخلیق کا مقصد ہی بندگی ہے۔ تو جب بندگی ہم کر رہے ہیں تو پھر تکبر کس بات کا؟ ہم نوکر ہیں، ہم غلام ہیں، ہم عبد ہیں۔ جب سورۃ فاتحہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس میں کیا وعدہ کرتے ہیں؟ یہی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیرے عبد ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت کرنے کا مطلب عبد سے نکلا ہے، عبد کا مطلب نوکر اور غلام ہے۔ جب ہم سب ہیں ہی نوکر غلام اللہ کے، تو پھر تکبر کس بات کا؟ تکبر تو اس کا ہوتا ہے کہ جو کسی کا غلام نہ ہو، وہ مالک و مختار ہو۔ اس کائنات میں صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے جو مالک و مختار ہے۔ تو ہم تو سارے عبد ہیں، سارے نوکر ہیں، اللہ کے نوکر ہیں، اولیاء اللہ کے نوکر ہیں، اور سرکار دو عالم کے نوکر ہیں۔ ہم سب کے نوکر ہیں۔ ہم درود بھیج رہے ہیں اس لیے تاکہ ہماری نوکری سرکار دو عالم قبول فرما لے۔ تو جب انسان اس ظاہری اربع عناصر کی خو خصلت جو ہے، آگ پانی مٹی ہوا کی پوجا کر رہا ہوتا ہے، اس حرص شہوت غصہ اور تکبر کی پوجا کر رہا ہوتا ہے، تو پھر بظاہر وہ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ شرک انسان کے وجود کے اندر سے نکلا ہے۔ شرک یہ ہے کہ ہم آگ پانی مٹی ہوا کی پوجا کریں، ہم اس وجود کو سنواریں، ہم اب وجود کو نکھاریں، اس وجود کے تکبر اور انا اور دوسروں کو ہیچ سمجھیں۔ تکبر کا مطلب یہی ہے کہ آپ سب سے اعلیٰ ہیں اور دوسرے ہیچ ہیں۔ لیکن اللہ نے انسان کی، جب ہم پچھلی گفتگو میں کی ہوئی ہے تو اس میں اللہ نے بڑے خوبصورت انداز سے فرمایا کہ انسان تو کیا ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا گیا ہے، تو کس چیز پہ تکبر کرتا ہے، کس چیز پہ مان کرتا ہے، کس چیز پہ تم انا حاصل کرتا ہے؟ انا تو وہ کر سکتا ہے، تکبر تو وہ کر سکتا ہے کہ جو لم یلد ولم یولد ہو، جس کی تخلیق پاک نور سے ہوئی ہو، جو اس ظاہری نطفہ امشاج کی تخلیق نہ ہو، اس کو تکبر بنتا ہے۔ وہی عزت والا ہے، ہم کوئی عزت والے نہیں ہیں۔ عزت والی وہ فقط فاحد وہ ذات ہے جو احکم الحاکمین ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ تکبر اسی کو جچتا ہے، انا اسی کو جچتی ہے۔ اگر ہم اس کے عبد ہیں تو پھر تکبر کس بات کا؟ ہم تو نوکر ہیں، ہم تو غلام ہیں۔ جب ہم غلام ہیں تو پھر تکبر کیسا؟ اس لیے اپنے وجود کو ان اربع عناصر کی خو خصلت سے بچانے کے لیے یہ چار اربع عناصر جو ہیں، آگ کی ہم نے پہلے بات کی، آج پانی کی بات کر رہے ہیں۔ پانی سے انسان کے وجود میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ یہ پانی ظاہری پینے والا پانی نہیں ہے صاحبان، یہ انسان کا وجود ہے جو انسان کے وجود کے اندر ہی خو خصلت پیدا ہوتی ہے۔ ان چاروں اربع عناصر سے، آگ پانی مٹی ہوا سے انسان کے وجود کے اندر حرص شہوت غصہ اور تکبر پیدا ہوتا ہے، اور ان کی چار شکلیں ہیں: ریچھ، بندر، کتا اور خنزیر۔ اور یہ اس کو تکبر کو جو باطنی شکل ہے اس کی بندر کی دی گئی ہے کہ یہ بظاہر بڑا تکبر اور انا سمجھتا ہے۔ تو انسان جب ظاہری طور پہ تکبر پیدا کر رہا ہوتا ہے، تکبر کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کی خو خصلت انسان کی وجود کے باطنی شکل جو ہے وہ بندر کی بن جاتی ہے۔ انسان ظاہری طور پہ رہتا ہے، یہ تو سرکار دو عالم کا صدقہ ہے کہ ہماری شکلیں بظاہر نہیں بدلتی، لیکن ہماری سیرت بدل جاتی ہے۔ اور کل کو جو آج ہماری سیرت ہوگی، کل کو قیامت والے دن وہی ہماری صورت ہوگی۔ دعائے اللہ پاک ہمیں اس اربع عناصر سے بچنے کی، ان کی خو خصلتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو حد اعتدال میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تب تک
تب تک ممکن نہیں جب تک ہم کسی اولیاء اللہ کے پاس نہیں جائیں گے، ان کی تابعداری نہیں کریں گے۔ اور میرے شاہ جی قبلہ عالم فرماتے تھے کہ بیٹا، بندہ اس وقت تک اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا جب تک وہ کسی بندے کا بندہ نہ بنے، کیونکہ وہ جو انعمت علیہم ہیں وہی طریقہ سکھاتے ہیں، وہی سلیقہ سکھاتے ہیں کہ اس کا حکم الحاکمین کی بارگاہ میں ہم نے کیسے پیش ہونا ہے۔ ہم حرص، انا، تکبر، ان ساری چیزوں کو اپنے وجود میں اعتدال میں لے کے، اپنے وجود میں اعتدال میں رکھ کے، جو اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں ان کو قائم رکھ کے پھر ہم اس کی بارگاہ میں عبدیت کے لائق ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی اور اپنے وجود کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔